क्या बात है भाई, वाह ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। ये है आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती, हाथ में पकड़ा हुआ है ब्लैक कॉफ़ी का मग्गा। और मज़ा आ अब मेरा नाम आप ले लें प्लीज़ सर। सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान जो मीडिया इंडस्ट्री की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, सोशल मीडिया पर भी बड़ा इनका राज है और मैं बड़ा अपने आप को ऑनर्ड तस्वुर करता हूँ। और देखें, कभी कभार आपके कानों में ऐसी आवाज़ आ जाती है कि आपके जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइप पे चले जाते हैं। अच्छा मुझे सती साहब आप ये बताएं, जब मेरा पूरा आप नाम लेते हैं तो फिर मेरे अबाउजदाद का नाम भी ले लिया करें। मेरे परदादा ख्वाब में आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि सती तुम्हारा नाम तो पूरा ले लेता है, तो उससे कहा हमारा नाम भी लेना शुरू कर दे। मेमोरी तो आपकी अच्छी है ना? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, कुछ वैसे बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए बिकॉज इट स्टार्ट ऑफ अ न्यू वीक एंड वन हैज टू बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव और कोशिश करें पॉजिटिव एनर्जीज आगे दिया करें बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल वांट फ्रॉम यू। और वैसे हमारे मसाइल इतने, पेट्रोल देखें कहाँ तक पहुँच गया। रात को बता के गया था कि जी 35 रुपए के शबखून मार दिए और उस 35 रुपए के असरात हमारी ज़िंदगियों पे किस तरह से पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर हम आपको मॉर्निंग मोटिवेशन न दें तो फिर क्या करें, क्या करें आप? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। खैर जी, विल टॉक अबाउट इट। और देखें लिटरली हमारा ना अब सिर्फ दुआओं पे ही सारा लग रहा है कि दारोमदार है। टॉप स्टोरीज पे नज़र डालते हैं, डिटेल में इसके बाद बात करते हैं। $1 और महंगाई अवाम की शामत आई। हुकूमत ने बड़े इत्मीनान से अवाम को हैरान परेशान कर दिया। पेट्रोल डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए इजाफा। वजीर खजाना की दरियादिली, कहते हैं वजीर आजम की हिदायत पर कीमतों का कम से कम तयन किया गया है। पेट्रोल महंगा होते ही लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। बैनुल अज़रा किरायों में 500 रुपए तक इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की सियासी हिकमत अमली, कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। 33 हल्कों में उम्मीदवार इमरान खान होंगे। असद उमर कहते हैं सूबों में इंतखाबात में ताखीर आइन पर हमला है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। मुल्क भर में ठंडी हवाओं का राज। पंजाब के कई शहरों में बरसात ने मौसम मजीद ठंडा कर दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। शो में वैसे हम बात तो करेंगे जो पेट्रोल बम आवाम पे गिराया गया है, क्यों गिराया गया है और पहले क्यों नहीं बहुत सारी चीज़ों पे काम किया गया थी, ये नौबत ना आती, इस पे तो बात करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि आज सुबह फजर के वक्त जो सहरी का वक्त था उस पर लाल हवेली में मतरूका वक्फ अमलाक ने कार्रवाई करते हुए पहली सुबह वहाँ पे 4 उसके जो यूनिट हैं वो सील किए और उसके बाद आज सुबह से थोड़ी देर पहले वहाँ पर 7 यूनिट सील किए गए हैं। और वहाँ पर उस वक्त जब ये तमाम तर कार्रवाई हुई है तो शेख रशीद साहब तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस वक्त हमें मौसूल हो गई है। बिल्कुल जी, ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मतरूका वक्त अमलाक का हमला आया है वहाँ पर और किस तरीके से उन्होंने अलसब कार्रवाई के लिए ये वक्त चुना है। और ये लाल हवेली के ख़िलाफ़ उनकी जानिब से एक ऑपरेशन किया गया है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इस मामले पर वो सुकून से और चैन से नहीं बैठेंगे। तो बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं कि ये मामला हुआ क्या। बाबर, ये कैसे ख्याल आया अचानक अलसुबह मतरूका वक्फ अमलाक को कि ये कार्रवाई करें? आज ये ख्याल तो उनको पहले से था और उन्होंने 30 जनवरी का डेडलाइन दी हुई थी और कानूनी तौर पर वो इसके ऊपर कार्रवाई करने के पाबंद थे। उनके कानून के मुताबिक मुतरुका वक्फ इमलाक बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रेटर आसिफ खान के मुताबिक वो कार्रवाई हर हाल में करेंगे। लेकिन शेख रशीद अहमद की जानिब से कानूनी चाराजोई की मातहत अदालतों में अपीलें की गई, वो खारिज की गई और हुक्म इम्तनाई लिया गया, वो खारिज हुआ। वो कानूनी कार्रवाई करते रहे लेकिन बल आखिर जो है मातहत अदालत में एक अपील थी जो खारिज की गई, जिस पर यह मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जानिब से किया कि वो 30 जनवरी को हर हाल में ऑपरेशन करेंगे। यही हुआ कि नमाज फजर से कुछ देर कबल जो है नमाज के अजान फजर की अजान के बाद तकरीबन आप ये सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं कि इसमें 2 पुलिस की बड़ी बसें हैं और 10 छोटी गाड़ियां हैं जिसमें पुलिस
اور ایف آئی اے کے اہلکار اور متروکہ وفد املاک بورڈ کا عملہ، جس میں راولپنڈی پولیس کی ایس پی راول ماہم اور دیگر سینئر پولیس آفیسرز بھی یہاں پہ اس آپریشن میں موجود تھے. ایف آئی اے کے سینئر آفیسرز بھی اس آپریشن میں موجود تھے. آصف خان یہاں پہ بڑے آرام سے آئے اور عملے کے درمیان چاروں اطراف سے لال حویلی کو جو ہے اس کا محاصرہ کیا اور بآسانی وہ لال حویلی کے آتے ہیں اور ایک سیکیورٹی گارڈ جو دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے اس سے مزاحمت کے بعد اسے تھپڑ مارنے کے بعد جو ہے اسے گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. انہوں نے بآسانی لال حویلی کے یہ 4 یونٹ جو ہے وہ سیل کر دیے. یوں اس ساری سی ٹی وی فوٹیج میں ان کے آمد و رفت کے حوالے سے بھی سارے مناظر واضح ہے کہ کوئی فائرنگ یا مزاحمت، بڑی مزاحمت نہیں تھی، جس کا شیخ رشید احمد کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا تھا کہ آپریشن کا وقت بھی ایسا اور اچانک کیا گیا کہ اس وقت لال حویلی میں نہ تو شیخ رشید احمد تھے، نہ ان کے ملازمین تھے اور نہ کارکن تھے. کوئی مقیم یہاں پہ موجود نہیں تھا ماں سوائے 1 یا 2 سیکیورٹی گارڈ پرائیویٹ تھے، کیونکہ لال حویلی کی سیکیورٹی یعنی کہ پولیس جو بھاری نفری یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے ان کو دی جاتی تھی وہ پہلے سے ہی جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی وہ ہٹا دی گئی. شیخ رشید احمد کے جو 4 یونٹ ہیں لال حویلی کے وہ سیل کیے گئے. تاہم ایک اہم بات یہ ہے کہ لال حویلی کے جو بلائی 2 منزلیں ہیں جو راستے جاتے ہیں اوپر سیڑھیاں ہیں جہاں پہ شیخ رشید احمد کا رہائشی ایریا بھی ہے، ہال بھی ہے جہاں پہ کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں، وہ اوپن ہے. لیکن جو دفاتر امور سیاست کے لیے یوز کرتے تھے نیچے گراؤنڈ فلور والے وہ سیل کر دیے متروکہ وفد املاک بورڈ کی جانب سے. اور اس معاملے کو میں تو بتا دوں کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور ان کے بھتیجے راشد شفیق کی جانب سے سردار عبدالرازق نے چیلنج کر دیا ہے اور اس معاملے کو آج ہائی کورٹ 9 بجے جیسے بھی عدالت کھلنی تھی تو یہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا تھا اب سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ ایوان نیوز سے بات کر رہے تھے کہ وہ 9 بجے کے بعد جا کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. بہت شکریہ جی. بابر ملک ہمارے نمائندے راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ صبح فجر کے وقت یہاں اور فجر کے وقت سے پہلے ایف آئی آر متروکہ وقف املاک کا جو عملہ ہے وہ لال حویلی پہنچا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے 4 جو ہے وہ یونٹ سیل کر دیے. پھر اس کے بعد یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ 7 یونٹ اس کے سیل کیے. جی بہرحال تو اب شیخ صاحب عدالت میں جائیں گے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں سے نتیجہ نکلتا ہے. اب ذرا عوامی معاملے کی بات کر لیتے ہیں جو کہ عوام کو براہ راست ہٹ کر رہا ہے ایک معاملہ اور اس کے آفٹر شاکس اور آفٹر ایفیکٹس بھی آتے ہیں. جس طرح سے انٹرو میں بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ جو پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے اور اب ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس کے اوپر صرف پی ڈی ایل بڑھایا گیا ہے. پی ڈی ایل مینس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو مارجن وغیرہ ہے ڈیلرز کا یا اس طریقے سے وہ نہیں چینج کیا گیا. ابھی اس کے اوپر جی ایس ٹی لگنا ہے. اگر جی ایس ٹی لگے گا تو یہ معاملہ 300 تک جا سکتا ہے اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستانی قوم اس حد تک قسم پرسی کے عالم میں ہے کہ اس میں بھی مذاق سوچ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ڈالر پہلے اپنی 300 مکمل کرے گا یا پھر پیٹرول. دیکھیں ستی اگر یہ جو حکومت جو بہت ایک طرح کہتے ہیں کہ جی فنی خان بن کر آئی تھی کہ جی ہمارے پاس تو بڑے اسپیشلسٹ یہاں پر موجود ہیں، بڑا کانفیڈنس جو ہے وہ شو کیا جا رہا تھا اسحاق ڈار صاحب نے. جس طریقے سے مفتاح اسماعیل صاحب نے جب ایک فیصلہ لیا تھا، انہوں نے 6 روپے جب پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی 12 روپے بڑھائی تھی تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ مفتاح بھائی پلیز لک انٹو اٹ. لیکن اب ان کی جانب سے ایسی کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی. الٹا جب وہ پاکستان واپس آئی ہیں اور اس وقت پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جی 35 توپوں کی سلامی دی گئی ہے ان کو اسحاق ڈار کی جانب سے. یہ فیصلہ پہلے بھی ہونا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں ہونا تھا. ہم اس کو فورس ہی کر رہے تھے. جتنے بھی ماہر معاشیت ہیں وہ تمام طرح دیکھ رہے تھے کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل تھا. اگر آپ پچھلی حکومت کو اس لیے کوس رہے تھے کہ جی انہوں نے فیصلہ وقت پہ کیوں نہیں لیا تو آپ نے یہ فیصلہ وقت پہ کیوں نہیں لیا. آپ نے بھی اتنا لمبا کر کے یہ فیصلہ لیا کہ آپ کوئی کسر نہیں چھوڑی. دیکھا جائے بہرحال اس سے متعلق ایک رپورٹ ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو. اچھا جی، اب اس سے جڑی ایک خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور متفرق درخواست ہے جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر کی گئی ہے. درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. ہمارے نمائندے عابد خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ذرا ان سے مزید جان لیتے ہیں. عابد بتائے گا یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ جی بالکل جی، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی حالیہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس درخواست میں وفاقی حکومت اوگرا سمیت دیگر کو فریقین بنایا گیا ہے. درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں گر چکی ہیں مگر پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے. درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ اگر پیٹرول میں اس اضافے کو لاگو کر دیا گیا تو اس سے مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا جس سے عام آدمی پس کر رہ جائے گا. درخواست گزار نے عدالت سے یہ صدا کی ہے کہ عدالت ایک تو پورا میکینزم منگوائے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے حوالے سے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ صدا کی کہ عدالت یہ حکم دے کہ عالمی منڈی کے مطابق
पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें जो है उनकी कीमतें मुकर्रर की जाए। तो मैं ये बताता चलूं कि जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से पहले भी इस नोयत की मुतअद्दिद दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो इस हालिया इजाफे को भी अब चैलेंज कर दिया गया। अब देखने अदालत इस हवाले से अपने क्या अहकाम जारी करते हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और आपको पता है कि जब पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है, मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तो मुल्क में हर शय महंगी हो जाती है। बिल्कुल जी, दिस इज ऑल कनेक्टेड, ऑल कनेक्टेड। तो लोग फिर परेशान है बहुत। अब बिल्कुल लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब क्या करेंगे और किस किस तरीके से महंगाई की सूरत में इसके असरात को देखेंगे। तो इस पर वैसे क्यों नहीं सोचा गया ये पहले से, क्योंकि वो तो कह रहे थे आई डोंट केयर। अब वो के दे विल केयर, हाँ, बल्कि दे वोंट केयर, पीपल विल केयर। तो माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी में डलवाएंगे, बाइक में डलवाएंगे, तो अब ये अनअफोर्डेबल है। लेकिन इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि यकलख्त इजाफा हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेट्रोल और डीजल। कितना इस महंगाई का तूफान आएगा इस इजाफे से? मसला जो है ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, पहली बात तो ये कि ये 1 तारीख से नहीं 28 तारीख को ही इसका जैसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसकी वजह जो है सबसे पहले तो रुपए की कदर में गिरावट थी। ये जो पिछले हफ्ते आपने देखा होगा जुमेरात और जुम्मा जो है जब डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ 33 रुपीस, तो उसके बाद एक बात स्टैब्लिश हो गई थी कि 1 तारीख को जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। तो उस पे पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल बेचना छोड़ दिया था, लोगों को परेशानी हुई थी। ज़ख़ीरांदोज़ी कह लें कि सबको जब नजर आ रहा हो कि 2 दिन बाद अच्छे खासे पैसे बढ़ने वाले हैं तो हर आदमी रोक लेता है, तो वो उन्होंने रोक लिया। तो वो एक प्रेशर आया जिसपे इसहाक डार साहब को संडे की सुबह आना पड़ा और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफे का ऐलान किया। ये 35 रुपए में थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये 35 रुपए में अभी जो रुपए की कीमत 33 रुपीस गिरी है ये शामिल नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है 15 दिन की एवरेज एक्सचेंज रेट पे निकाली जाती है। तो वो जो एवरेज एक्सचेंज रेट है ये पूरा रिफ्लेक्ट होगा अगले 15 दिनों में। इसमें जो है आलमी मार्केट में भी तेल की कीमतें पिछले 10-15 दिनों में बढ़ी थी, वो शामिल है। और इसहाक डार साहब पिछले आपको याद होगा 4 महीने से पेट्रोल की कीमत को बढ़ने नहीं दे रहे थे, कभी कभार कम कर देते थे। तो वो ना एडजस्टमेंट करते रहते थे, कभी किसी का कुछ रोक लेते थे, कभी किसी का कुछ रोक लेते थे। तो पिछली दफा फ्यूल एक होता है इनलैंड फ्यूल एडजस्टमेंट, यानी पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक है, यानी कि कहीं पे ज्यादा नहीं है। तो वो जो किराया है उसमें जो है सब पूल होता है उसमें, वो -10 रुपीज था, तो वो एडजस्ट किया। तो अभी मैं बुरी खबर आप लोग को ये देना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत में अभी इजाफा पूरा रुपए का नहीं आया, इसमें आना है। और दूसरा चीज ये है कि IMF आज आ गया है। डीजल में अभी भी मुजम्मिल, ये जो IMF के मिशन के वाले से भी हमने बात करनी थी और जैसे भी आपने बिल्कुल निशानदेही भी की, तो मुझे बताएं कि क्या ये एकदम से, क्योंकि हमने देखा है कि या तो यकुम को कीमतों का तलाक होता है या फिर 15 को होता है, लेकिन जो यकुम से हट के जो कीमतों का तलाक कर दिया गया, क्या वो इस वजह से किया गया है कि जो IMF का मिशन भी आ रहा था तो हमारे पास उनको दिखाने के लिए भी कुछ हो के देखे जी हमने कुछ काम किया है इस पर? नहीं, वो कल मेरा भी यही था कि IMF के मिशन को सलामी देने के लिए शायद उन्होंने दिखाया है, लेकिन वो जो पेट्रोल पंपों में पेट्रोल ना मिलना जो है 2 दिन अगर ऐसा और रहता तो बड़ा मसला था। तो ये वो वाली चीज है, फायदा दिया गया है क्योंकि स्पेकुलेशंस भी ऐसे पैदा की गई ना कि जी आगे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो लोगों ने उठाया इसका फायदा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि मदिया अभी 10 रुपए पेट्रोल में 40 रुपए डीजल में पेट्रोलियम लेवी है जिसको 50 करना है, वो अलग है। और अब IMF का मिशन आता है, वो क्या बात करता है, अगर सेल्स टैक्स की भी बात करेगा तो वो अलग है। तो एक काफी जिसे कहते हैं कि मजबूत पाइपलाइन है। और दूसरी बात, आप लोग महंगाई की अब कर रहे हैं ना, देखिए महंगाई पहले एक चीज बढ़ती थी, अगर पेट्रोल बढ़ता था, डीजल बढ़ता था तो उसका महंगाई का असर था। मैं समझता हूँ उससे पहले अप फ्रंट जो रुपया गिरा है उसकी महंगाई आप देखेंगी, बिजली, गैस, खाने की चीजें। आपको पता है एक हफ्ते में 2 दफा इंडस मोटर ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी, जिस दिन ये और भाई अब तो 6-8 लाख ऐसे बढ़ जाते हैं कि जैसे वो कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आती। जी, जब एक मैं गाड़ी जो 30-40 लाख की आती थी अभी 70-75 लाख की हो गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 95 में जब होंडा सिविक पाकिस्तान में आई थी, मेरे फादर ने ली थी, दूसरे नंबर पे आई थी, वो 5 लाख की गाड़ी थी।
اور اب 5 لاکھ روپے 1 گو میں بڑھاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ فرائیڈے اور تھرسڈے کو دیکھتے, جتنی بڑی کمپنیز اور چھوٹی کمپنی تھی, چاہے دوا کی کمپنیاں تھی, چاہے گاڑیوں کی تھی, چاہے انجن آئل کی تھی, سب نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے جو پرانے ریٹ سے ختم, ہم آپ کو نئے ریٹ بتائیں گے. تو آج سے آپ دیکھیں گے ایک ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بھی نا کہ اب دیکھیں نا ہمارے ہمسائے ملک میں آئی فون کی پروڈکشن کی طرف ہو جا رہا ہے, اور ہم آج بھی اسمبلرز ہیں, اگر ہم گاڑیوں کے والے سے بات بھی کریں, ہم نے خود لوکلی طور پہ کچھ چیز مینوفیکچرڈ نہیں کی. ایک تو وہاں پہ ہم نے کچھ کام نہیں کیا, دوسری جانب مجھے مزمل یہ بتائے گا کہ از دیئر اینی وے آؤٹ, مطلب کسی طریقے سے ہم نکل سکتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا تو مطلب یہ نہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنا, ہم نے آئی ایم ایف کا پیچھا نہیں چھوڑنا اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے. It is about people کہ لوگ کیسے افورڈ کریں گے, people how will they afford it. ہائی ٹائم کہ اب ٹارگیٹڈ سبسڈی لوگوں کو دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو سبسڈی آئی ایم ایف ہٹانے آ رہا ہے, اور ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. ویسے اچھی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کبھی بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی کے خلاف نہیں ہے, لیکن آپ کے پراپر ڈیٹا ہی نہیں ہے نا مدیہ. پرابلم یہ ہے کہ جس کو 20 سال پہلے سے صحت کارڈ مل رہا ہے, آپ اس کو گریجویٹ کریں, آپ نے زندگی بھر اس کو صحت کارڈ میں رکھا, اب کوئی نیا غریب آ رہا ہے, وہ انٹر نہیں ہو پا رہا. آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ سے یہ کہ یہ آپ کی مدد ہوئی, آگے سے بھائی تو خود سیدھا ہو جائے, تو اپنے آپ کو جو ہے پیروں پہ کھڑا کر. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں تمہیں زندگی بھر اب دیتا رہوں گا, اور جو نیا کوئی غریب ہوگا آپ کہیں گے بھائی میں نے تو اس کو دے دیا, اس کو دے ہی نہیں سکتا. آپ کو گریجویٹ کرنا پڑے گا. آپ نے غریب کو غریب کنسیڈر کر دیا فار دا لائف ٹائم. تو ہمارے سسٹم میں بہت فلاز ہیں. اور دوسرا یہ صوبوں کو ذرا سا خدا کے واسطے یہ ڈنڈا مارنے کی ضرورت ہے. ان کے بہت پیسے ہیں اور یہ صرف عیاشی کر رہے, یہ سڑکیں اور یہ اور وہ, یہاں سے جو ہے پالیٹکس ڈرائیو ہوتی ہے, اور یہ پیسوں سے پورے ملک میں جو ہے الگ الگ چیز ہوتی ہے. ان کو ضرورت ہے. وفاقی حکومت تو کنگال ہو چکی ہوئی ہے اور اتنی قرض میں آ چکی ہوئی ہے. اب دیکھیں سارا پریشر آ جائے گی آئی ایم ایف, وفاقی حکومت, صوبے نیچے حق مانگتے رہیں گے, ہمیں پیسے نہیں ملے. وہ کیوں نہیں ذمہ داری لے رہے؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے, ہر چیز کی ہر ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن جہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی وفاقی وزراء ہوں, صوبائی وزراء ہوں, 600 لیٹر سے زیادہ ان کو پر ممبر جو ہے وہ پیٹرول ملتا ہے, کم و بیش. صوبائی سطح پر بھی وفاقی سطح پر بھی ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کئی نمبرز ہوں گے. تو پہلے ان چیزوں کی کٹوتی کی جائے. سرکاری افسران جن کو بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ چیزیں مل رہی ہیں, مفت کے ٹورز ملتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو پہلے حکومت اپنے اخراجات اگر بلیڈ کرتے رہیں گے, ایکسپینڈیچرز ایسے ہی ہوتے رہیں گے, تو پھر کبھی بھی بھلے جتنے مرضی ٹیکس لگا لیں تو ایگزسٹنگ لوگوں پہ اسے کوئی حل نہیں ہوگا. ڈونٹ یو اگری؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ابھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ یہ جو اخراجات کم کرنے کے لیے, تو اس نے کمیٹی نے بتایا ہے کہ آپ جو ہے 80 کی جگہ 30 وفاقی وزراء رکھیں, اس طرح کر کے آپ گاڑی دیں. تو ایک لمبی فہرست ہے. اور اس کے علاوہ یہ نہیں صرف یہاں پہ بیوروکریسی بہت مزے کر رہی ہے ہماری جو ہے, آپ فوجی ہو کہ آپ اخراجات دیکھیں ان کے بہت ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ کٹ لگے گا تو ہوگا کام. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بات یہ ہے کہ صرف ٹیکس لگانا, آلریڈی آپ ابھی بجلی کا بل اپنا اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کم بجلی کی قیمت کم ہوگی, ٹیکس زیادہ ہوں گے. گیس کا دیکھ لیں, کوئی اور آپ چیز جا کے خریدتے ہیں اس کے اندر ٹیکسیشن کیا ہوتا ہے, گاڑی کا ٹیکس پے کرتے ہیں اس پہ کیا ٹیکس ہوتا ہے, یہ جو آپ موٹر ویز پہ جا کے جو ٹیکس پے کرتے ہیں کروڑ روپیہ, یعنی کہ 10.5 کروڑ روپے سے زائد جو ہے وہ ٹیکس ایک M2 کا ہی صرف جنریٹ ہوتا ہے. تو اوور آل سچویشن آپ دیکھ لیں, ٹیکس دینا ایشو نہیں ہے, اس کو صحیح جگہ پہ لگانا اور رقم کو بلیڈ ہونے سے بچانا از دا ایشو. مطلب واسطہ بالواسطہ عوام بہت ٹیکس دے رہی ہے, لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ ٹیکس وہ اس کے کام نہیں آ رہا, اور بجائے یہ کہ عوام کی حالت کچھ بہتر ہو, مسلسل ہم ایک تنزلی کا شکار ہیں, تو کیسے اس کو نکالنا ہے. کچھ فیصلے وقت پہ بھی لے لیتے تو کچھ ہو جاتا. وقت غریب آدمی مر جائے گا یا اپنے آپ کو پھانسی دے دے گا, غریب مر گیا, لوگ بہت پریشان ہیں. حکومت نے اگر کوئی صحیح ٹائم پہ فیصلے نہ لیے تو مشکلات بڑھ جائیں گی. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی, تو مہنگائی کے اثرات بھرپور طریقے سے اب آنا شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم پہ اور پاکستان کے عوام کے حال پر رحم کرے, کیونکہ اب جو امپیکٹ آئے گا, اور ابھی جس طرح سے مزمل اسلم صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی تو جو روپے ڈیپریشیٹ ہوا ہے اس کا بھی اثرات مزید مارکیٹ میں اگلے 15 روز کے بعد آئیں گے, اور یہ دس از ناٹ اٹ. تو اوور آل جو اضافے ہو رہے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کافی ریزرویشنز آ رہی ہیں, لوگوں کی جانب سے اعتراضات آ رہے ہیں, اور گڈ ٹرانسپورٹ جو الائنس ہے ان کی جانب سے بھی.
اس کو مسترد کیا گیا ہے. بالکل جی، جیسے ہم نے دیکھا ہمارے تاجر برادری نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے اور ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ گوڈس ٹرانسپورٹ الائنس نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے. تو اسی والے سے بات کریں گے. ترجمان یونائٹڈ گوڈس ٹرانسپورٹ الائنس پاکستان امداد حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ امداد حسین صاحب آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سچویشن کیا ہے اور پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہو گیا تھا حکومت کے لیے, لیکن آپ لوگوں کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے, کیوں؟ مسترد کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عوام کو بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا گیا ہے, اور حکومت شاید اس بات کا احساس نہیں کر رہی کہ لوگوں سے روزگار بھی چھینا جا رہا ہے, کیونکہ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اس صورتحال کی وجہ سے بہت ساری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, وہ اپنا آپریشن کلوز کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور جب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے ان کے اندر قوت خرید باقی نہیں رہے گی, اور ایسی صورت میں جب حکومت اتنے بڑے بڑے بوجھ عوام کے اوپر, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, LPG کی قیمتوں میں اضافہ, گندم کی قیمت میں اضافہ, ہر چیز کی قیمت میں جب اضافہ ہوتا رہے گا تو آپ مجھے خود بتائیں کہ عوام کی کیا صورتحال ہوگی. یہ تو اس وقت جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے جب ملک نارمل حالت کے اندر ہو, تمام لوگ برسر روزگار ہوں, اور حکومت اگر یہ اقدام اٹھاتی ہے تو وہ بیئریبل ہے. اب ایسی صورت میں جب ملک کی کثیر تعداد جو ہے وہ بے روزگاری کی طرف ہے, ملک جو ہے اس وقت معاشی بحرانوں کا شکار ہو چکا ہے, عوام جو ہے وہ فیکٹریوں سے, دفاتر سے جو ہے نا وہ بے روزگاری کا سرٹیفکیٹ لے کر نکل رہی ہے, اب ان کے پاس جاب نہیں ہے. اور ایسی صورت میں جب آپ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر دیں گے تو اس سے آپ کوئی اشیاء خرد و نوش بھی آٹومیٹکلی بہت مہنگی ہوتی ہے. بالکل. اور اس کا جب امپیکٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر آئے گا تو وہ عام آدمی کے اوپر وہ بوجھ پڑے گا, اور عام آدمی کے لیے یہ بیئریبل نہیں ہوتا. یہ وجہ ہوتی ہے ہمارے مسترد کوئی بھی ادارہ خود تو نقصان میں نہیں جائے گا, وہ تمام تر وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ ہم یہاں پہ عوام میں دیکھتے ہیں. جب ملک کی معاشیت لحاظ سے کہیں نہ کہیں ہم ترقی کر رہے تھے تب ہم نے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں دیکھا تھا, لیکن ایسے تمام تر فیصلوں کا ہم ضرور دیکھتے ہیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے, کیونکہ آف کورس آپ لوگ بھی نقصان میں نہیں جائیں گے تو وہ آپ لوگ آگے منتقل کریں گے. دیکھیں نا, یہ اس وقت جو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس ہولڈ نہیں کر سکتے. ہمارے کرایہ جات میں اضافہ ناگزیر ہے, لیکن ابھی میں حتمی طور پر آپ سے اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ کل چھٹی کے دن گورنمنٹ نے یہ 35 روپے کا بم گرایا ہے عوام کے اوپر, اور اس پر ہم فوری طور پر کوئی اپنا رد عمل نہیں دے سکے. سر وجہ ہے نا, وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جو یہ چلیں ایک جانب ہم حکومت کو کہتے ہیں, دوسری جانب یہ جو منافع خور ہیں یہ فوراً جو پیٹرول پمپ بند کر کے لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ پیٹرول دستیاب نہیں ہے, اور اس کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ 2 دن بعد بڑھا دیں گے. تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے ایک تو جس نے خبر اڑائی پہلے کہ یا تو آپ نے اضافہ کرنا ہے تو آپ خاموشی سے کریں, ٹھیک ہے کہ وہ ایک ٹائم ہے اس کے اوپر کریں, آپ پہلے سے اسپیکولیٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں لوگوں کو, ذخیرہ اندوزی کا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے اس لیے بڑھا دیا. تو یہ تو خیر ان کا معاملہ ہے. آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اب کیا مطلب کس طریقے سے مینیج کریں گے, انتظار کریں گے, مذاکرات کریں گے, یا پھر ڈائریکٹ اب بڑھا دیں گے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا ملک بیک وقت سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے. جی. عوام بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. اگر ہم اس 35 روپے کا اضافہ عوام کی جانب منتقل کرتے ہیں تو عوام میں سکت نہیں ہے, اور اگر ہم حکومت کے سامنے سراپا احتجاج ہوتے ہیں تو اس وقت ریاست کو نقصان ہے, کیونکہ ریاست اس وقت جو ہے وہ معاشی مشکلات کی منجدھار میں پھنس چکی ہے. جیسا کہ IMF جو ہے وہ آپ باز گشت ہے کہ وہ آج IMF آ گیا, اس کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ریٹ آف دا اسٹیٹ کا بھی جو ہے وہ بڑا رول تھا. اب یہ بتائیں کہ اگر نہیں مانتے تو پھر آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا پھر آپ لوگ کرایہ بڑھا دیں گے اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے, کیونکہ آپ لوگوں نے مسترد کر دیا ہے لیکن حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں, دین واٹ؟ یقیناً پھر ہمارے پاس جو آخری آپشن ہوگا وہ کرایہ جات میں اضافے کا ہوگا. لیکن مدیحہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف 35 روپے کا اضافہ نہیں ہوگا, یہ 3 سے 4 مرتبہ یہ اضافہ ہوگا, کیونکہ ہم جب صنعتوں سے مال اٹھاتے ہیں تو ہم لے کر چلے جاتے ہیں گوداموں کے اندر, بڑے بڑے گوداموں کے اندر ہم مال ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں, وہاں سے پھر ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتا ہے, وہاں جو گاڑی استعمال ہوتی ہے وہ اپنا کرایہ لگائے گا, ڈسٹریبیوٹر سے جب ریٹیلر کے پاس جائے گا وہ پھر اپنا کرایہ لگائے گا, اور یوں 3 ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ کرایہ. اور جس طرح مثال کے طور پر اگر 1 روپے کا اضافہ ہونا چاہیے تو 3 روپے کا اضافہ ہو جائے گا, اور یہ بوجھ سارے کا سارا عوام کے اوپر پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کے وساطت سے یہ میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمام
डिविजनल कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुतहर्रिक करें ताकि वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी हमारे मुल्क के अंदर हो। ये जो इमीडिएट गवर्नमेंट को फ्यूल प्राइस बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई है, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल देना बंद कर दिया था। जब वो पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल नहीं दिया तो आवाम के अंदर एक जो है वो यूँ समझ लीजिए कि इस तरह पैदा हो गया और आवाम भाग दौड़ शुरू होगी कि शायद मुल्क के अंदर कोई पेट्रोलियम मसनूआत का कहत पैदा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि रिट ऑफ स्टेट का भी जो है वो बहुत बड़ा असर है इसके ऊपर कि हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के लिए प्राइस कंट्रोलिंग जो है ना वो ज़रूरी है, ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को। क्योंकि ये बात बड़ी ज़बरदस्त की है इमदाद नकवी साहब के किस तरीके से एक इजाफा होता है और उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जब हुकूमती रिट नहीं होती, जब प्राइस कंट्रोल नहीं होता कोई मैकेनिज्म, और हर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज डू दे एक्चुअली एग्जिस्ट? हम तो हमेशा ये सवाल करते हैं कि भाई पता तो जाके करें। और ऑन मीडिया एक दिन अगर डॉलर की जी हम देखते हैं कि जी कदर में इजाफा हो गया तो अगले दिन आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, जो बच्चे की दूध की अगर आप खरीदने जा रहे थे जो उसकी कीमत होती थी अगले दिन चेंज हो रही थी, हर चीज़ की कीमत चेंज होती थी, मतलब चाहे वो वहाँ ही प्रोड्यूस हो रही हो, भले उसी घंटे ही क्यों ना हो, उसी घंटे फौरन हम देखते हैं कि जी 200 रुपए तो टॉप जाते हैं। जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप तशरीफ लाए, आपने अपने रिजर्वेशन की, अब उम्मीद है कि इस हवाले से, वैसे उम्मीद क्या है, कुछ करना उन्होंने होता तो फिर इतनी कीमतें ना बढ़ाते, अब तो आगे और कह रहे हैं कि बढ़ाएंगे। अच्छा जी, खबर यहाँ पर एक है आपसे शेयर कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ देने के केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में समाअत। वकील बाबर आवान जो कि वकील हैं फवाद चौधरी साहब के, उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा से कहा कि केस की समाअत अगर थोड़ी जल्दी कर दें, जिस पर जज ने कहा कि फवाद चौधरी केस के लिए 11:30 बजे का वक्त रख लेते हैं। फवाद चौधरी को कचहरी में 11:30 बजे पेश किया जाएगा। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह खालिद। देखिए, आज फवाद चौधरी के वकील डॉक्टर बाबर आवान अदालत के सामने पेश हुए, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर को 11:30 बजे फवाद चौधरी को लाने का हुक्म जो है अदालत की तरफ से दिया गया है और समाअत में वक्फा कर दिया गया है। पुलिस फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश करेगी, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर फवाद चौधरी का मेडिकल करा के रिपोर्ट पेश करे, अदालत ने हुक्म जारी किया है। जबकि समाअत के बाद फवाद चौधरी के भाई ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। फैसल चौधरी ने कहा कि अभी तक हमें नहीं बताया जा रहा कि फवाद चौधरी को कहाँ रखा जा रहा है और अभी तक फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया गया। अब हम इंतजार में है कब फवाद चौधरी को अदालत पेश किया जाए और हमने कल फवाद चौधरी पर मुमकिन तशद्दुद रोकने की दरख्वास्त दायर की है। हमें खदशा है कि हिरासत के दौरान फवाद चौधरी पर तशद्दुद ना किया गया हो और फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना कराने का भी अदालत ने हुक्म दे रखा है। अब इस केस पर दोबारा जो समाअत है 11:30 बजे होगी और अदालत ने फवाद चौधरी को 11:30 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। 11:30 बजे फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया गया है अदालत में, और उससे पहले भी जो उनके घर वाले, उनके अहल खान, उनके वकील हैं, वो इसी वाले से कंसर्न नज़र आ रहे हैं कि उनके वेयर अबाउट्स के वाले से बताया नहीं जा रहा। कल जैसे कहा गया था कि फवाद चौधरी साहब को लाहौर रवाना कर दिया जाएगा, और लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनके घर के बाहर उनके अजीज़ वकारा भी मौजूद थे, मीडिया के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन नहीं ऐसा हुआ कि वो अपने घर आए हों। अच्छा, अभी स्पेसिफिकली जो समाअत हुई है तो उसके बाद में देखा है कि फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने भी कहा है कि हमें नहीं बताया जा रहा कि फवाद को कहाँ पे रखा जा रहा है, और अभी तक फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया गया। इंतज़ार में है कब फवाद को अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी पर मुमकिन तशद्दुद रोकने की दरख्वास्त दायर की गई थी उनके अहल खाना की जानिब से। अच्छा जी, अब ये तो मामला हमने आप तक पहुंचा दिया। अब एक अंदोहनाक वाक़या जो कि लसबेला में पेश आया, और वहाँ पर आप देख लें कि एक बस को हादसा हुआ। हादसे के नतीजे में 40 से 41 के करीब बताया जाता है कि लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, और बस का जो हशर है वो उसको देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। कि वहाँ पर अब ये बस जो है वो मुसाफिर कोच थी, ये क्वेटा से कराची जा रही थी, जिसमें सरकारी हुकाम में बताते हैं कि अंदाज़न 44 अफराद शुमार वो शामिल थे, सवार थे उस बस के अंदर, और फिर उसके बाद ये RCD शाहरा पर ये वाक़या पेश आया है। बिल्कुल जी, अभी 2 तो जो ज़ख्मी हैं उनको नहायत तशवीशनाक हालत में कराची जो है उनको मुंतकिल किया गया है, और बाकी के जो 42 इसमें लोग मौजूद थे वो नहीं बच सके, और बहुत सारी तो इसमें लाशें ऐसी हैं जो कि काबिल शनाख्त भी नहीं रहीं। और अभी क्योंकि जो DNA के नमूने हैं वो भी कराची भेज दिए गए, और जैसे आपको मालूम है कि जो DNA के जो नमूने हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो कुछ दिनों बाद ही आता है। अलबत्ता जो सूरत हाल
صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے، اور آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے کوئی ایسی گاڑیاں بسیں آتی ہیں کراچی مسافر لے کے، تو اس میں وہ آلریڈی کافی سٹاک کیا ہوتا ہے انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل۔ اس وقت ہمارے بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ جی بالکل، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ مصطفیٰ ترین کیا صورتحال۔ مصطفیٰ ترین، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ظاہر ہے کہ ایس ایس پی لسبیلا تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے اندر ڈیزل یا پیٹرول اس طریقے سے نہیں آتا، خاص طور پر جو کوئٹہ سے آتی ہیں بسیں، تو اور یہ نئی بس تھی جس کو یہ حادثہ ہوا، تو یہاں پر کیا صورتحال ہوئی، یہ حادثہ کیسے پیش آیا، ہوا کیا، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ شکریہ جی، اس وقت میں اس شاہراہ پر موجود ہوں جس شاہراہ پر لسبیلا کے قریب کل یہ اندوناک ثانیہ پیش آیا تھا، حادثہ ہوا تھا۔ یہ N25 نیشنل ہائی ویز کی اصطلاح میں اسے N25 کہا جاتا ہے، جبکہ یہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ہے جو 796 کلومیٹر طویل ہے۔ اس شاہراہ کی سب سے پہلے میں آپ کو یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران 5000 سے زائد حادثات اس شاہراہ پر رونما ہوئے، جو بلوچستان بھر کی قومی شاہراہوں پر ہونے والے حادثات کے نصف سے زیادہ ہیں، جس میں مجموعی طور پر ایک سال کے دوران 113 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں گزشتہ روز جاں بحق ہونے والے 41 افراد کی تعداد شامل ہی نہیں۔ اگر وہ شامل کی جائے تو ایک سال کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 160 بن جاتی۔ اسی طرح 7500 افراد ان حادثات میں زخمی ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اس جانب کے یہ جو گاڑی تھی، یہ حادثے کے بعد اس میں آگ کیوں کر لگی، تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ہو یا بلوچستان کی دیگر قومی شاہراہیں، ان پر ہونے والے حادثات کی انٹینسٹی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ گاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے ملک بھر کے اندر جو حادثات رونما ہوتے ہیں ان کی نسبت بلوچستان میں یہ بدقسمتی زیادہ ہے کہ گاڑیوں میں آگ لگتی ہے۔ اگرچہ گزشتہ روز جو متعلقہ کمپنی تھی مالکان کی، کوچ مالکان کی، ان کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی کہ اس کوچ میں یا بس میں ڈیزل یا پیٹرول اسمگل نہیں کیا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ سیکٹری ٹرانسپورٹ بلوچستان نے بھی یہی تصدیق کی کہ اس بس میں ڈیزل یا پیٹرول یا تیل اسمگلنگ کی جو خبریں تھیں ان میں کوئی صداقت نہیں۔ لیکن اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، ایدی ہوم کے سربراہ فیصل ایدی نے یہ ورژن دیا ہے کہ اس گاڑی میں لا محالہ ڈیزل یا پیٹرول جو تھا وہ اضافی موجود تھا، جس کی وجہ سے حادثے کی انٹینسٹی بڑھ گئی۔ لوگوں کو بس سے نکلنے کا وقت بھی نہیں ملا، اور جس طریقے سے جیسی بھیانک آگ فوراً لگ گئی۔ ایک تو پہلی بات اس بات پہ بھی ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ بس اوور سپیڈنگ کر رہی تھی، اور یہ کوئی پہلا ایسا حادثہ نہیں اوور سپیڈنگ کی وجہ سے۔ ہم نے ایسے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے جس میں اوور سپیڈنگ کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہ گری اور گرتے ساتھ ہی مطلب یہ دفعہ اور اس میں آگ لگ گئی، تو بس صرف یہ ہے کہ فیصل ایدی صاحب کی سٹیٹمنٹ پر رائے کریں یا دوسری بھی تحقیقات ہوں گی اس پہ؟ اب دیکھیں جی، آپ نے تیز رفتاری کی بات کی۔ آج صبح ایک آڈیو میسج ہے جو ابھی مختلف واٹس ایپ گروپس میں جو ہے سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ وہ میسج یہ تھا کہ کل اسی بدقسمت بس میں ایک نوجوان سفر کر رہا تھا جس نے اپنے بھائی کو آڈیو میسج بھیجا تھا کہ ہم جس بس میں جا رہے ہیں وہ اس قدر سپیڈ جا رہی ہے، اوور ٹیکنگ کر رہی ہے، تیز رفتاری کر رہی ہے کہ بس اللہ ہی اپنا فضل کرے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ بس حادثے کا شکار ہوئی۔ یہ تو ایک مثال تھی، لیکن یہ صرف یہی بس نہیں بلکہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ یا بلوچستان کی جتنی بھی قومی شاہراہیں جن کی حالت ابتر ہے، جن کی حالت ناگفتبہ ہے، ان پر تیز رفتاری بھی دکھائی جاتی ہے، لاپرواہی بھی کی جاتی ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات میں بتاؤں کہ بلوچستان سے چلنے والی جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے، لوکل ٹرانسپورٹ، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو گاڑی کا اپنا ٹینک ہوتا ہے، اس کے علاوہ 2 یا 3 اضافی ٹینک بھی اس میں انسٹال کر دیے جاتے ہیں جن میں جو ہے ہم وقت اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ اگرچہ کل سیکٹری ٹرانسپورٹ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس میں تیل اسمگل کیا جا رہا تھا، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے سیکٹری ٹرانسپورٹ کی نوکری کا مسئلہ ہوگا۔ ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ اس میں تیل اسمگل نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن یہ بات جو ہے اس کے امکانات زیادہ تر موجود ہیں کہ اس گاڑی میں لامحالہ جو تھا وہ تیل موجود تھا اور گاڑی معمولی پل سے نیچے گرنے کے بعد اس قدر بڑے حادثے کا شکار۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 5000 سے زائد حادثات کا ہونا، اور وہ ظاہر ہے کہ یہ شو کرتی ہے۔ ویسے حادثات پاکستان بھر میں ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن
عموماً اس قدر جھلس جانا یا کسی کو زندہ بچنے کا نکلنے کا موقع نہ ملنا اس بات کی جانب عکاسی کرتا ہے کہ گاڑی میں کوئی ایسی فلیمیبل چیز تھی، انفلیمیبل ایسی کوئی چیز تھی کہ جس نے یوں چشم زدن میں یوں آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کسی کو نکلنے کا موقع نہیں ملا. یہ بسیں نئی ہیں، فائبر باڈی سے بنی ہوتی ہیں تاکہ ان کی مطلب یہ کیا ہے کہ ایرو ڈائنامکس بھی ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ تیز رفتاری سے وہ سفر کر سکیں. پھر 2 منزلہ ہوتی ہیں، نیچے ان کے سامان کی اسٹوریج ہوتی ہے اور اکثر یہاں سے ڈیزل یا پیٹرول جو ہے یا ایندھن لے جایا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ اندازہ کریں مدیحہ کہ جسٹ امیجن کہ جو سچویشن وہاں پر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ڈیولپ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بچنے کا موقع نہیں ملتا. ایک تو رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک جانب ایک فیکٹر ہے، ایک بڑا کلیدی فیکٹر ہے. اور دوسرا نارملی یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے ہم نے یہ حادثات بھی دیکھے ہیں کہ کوئی پیٹرول کا ٹینکر آ رہا ہو، اس کے ساتھ کوئی بس ٹکرائے تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اندر تو مطلب دیر از نو چانس کہ ہزاروں لیٹر وہاں پر اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن جب ایسی گاڑی میں ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں. اچھا ابھی آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ جو پولیس سرجن سمیہ طارق ہیں ان کا جو بیلا میں جو یہ افسوسناک اندوہناک واقعہ ہوا اس حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم اپنے شو میں بارہا بات بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیٹ بھی کریں، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ملک میں جو نہایت ہی برا سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے 1/3 آف دی پاپولیشن آف پاکستان ڈسپرس ہو گئی تھی. تو اب وہ دیکھیں کلائمیٹ چینج کے اثرات یہ بھی کہ افغانستان میں -33 ٹیمپریچر جس کی وجہ سے وہاں پر ہلاکتیں بڑھی. اور آپ یہ دیکھیں مدیحہ نے ابھی مجھ سے تذکرہ کیا while we were in the break کہ افغانستان میں یہ ہوا ہے and I couldn't believe because لاسٹ ٹیمپریچر جو -23 ریکارڈ کیا گیا تھا وہ 2008 میں تھا. اس سے پہلے 47 سال میں اتنا شدید موسم نہیں آیا. -33 ٹیمپریچر آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں یہاں پر 0 سے لے کے 10 یا 15 تک کراچی والوں سے برداشت نہیں ہوتا. لاہور چلے جائیں 0 ہوتا ہے یا -1 میکسیمم ہو جائے. مری میں -3 4، کوئٹہ میں -6 7 8 تک ہوتا ہے. -33 یعنی کہ میں یہاں پر بیٹھ کے مذاق اڑاتا ہوں، کبھی کبھار عذرائے مذاق کہتا ہوں کہ مدیحہ آپ کو تو یکوتیا میں ہونا چاہیے تھا، دیٹ از دا کولڈسٹ پلینٹ کے وہاں پر جو ہے وہ -50 تک جاتا ہے. لیکن افغانستان یہ نہیں کہ پڑوسی ملک میں اتنا ٹیمپریچر ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تھنگز آر ویری سیریس. 78 لوگ مر چکے ہیں وہاں پر. مڈل ایسٹ کی اگر بات بھی کریں اسپیسیفکلی آپ دیکھیں جو دبئی میں بھی جس طریقے سے موسم چینج ہو رہا ہے، خیر وہاں تو مصنوعی طریقے سے بارش بھی کی جاتی ہے، سو ویدر وہاں پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. لیکن ایسے ویدر کا آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھوڑے سے پریشان کن بات ہے. سعودیہ میں بھی اس وقت لوگ چلیں انجوائے کریں، افغانستان یہ ساتھ جڑا ہوا ہے بھائی. -33 ٹیمپریچر ہونا از ناٹ سم تھنگ نائس ٹو شیئر، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا. اچھا ملک کی وجہ سے اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر برف باری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. کل بھی مری اور گلیات میں برف باری ہوتی رہی. اگر ہم سوات وغیرہ کی بات کریں، مالم جبہ کی بات کریں تو وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے. ویکنڈ تک کل تو خیر لوگوں نے رخ بھی کیا ان حسین وادیوں کا تاکہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے انجوائے کر سکیں. اور مسلسل جی برف پڑی ہے. اور ساتھ میں پلیز جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ پلان کریں کہ آپ نے برف دیکھنی جانی ہے تو سب سے پہلے تو میک شور آپ کی گاڑی جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور سنو ویلز تو خیر دنیا جان میں ہوتے ہیں. اف یو ڈونٹ ہیو سنو ویلز تو پلیز چین ویلز کا استعمال کریں تاکہ آپ لوگ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچ سکیں. مجھے یہ صحیح مشورہ دیا ہے. مجھے ایک صاحب نے کراچی میں سنو ویلز بھیج دیے تھے اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو بہرحال جگہ جان کے اپنے چینج کریں. تو عدنان طارق پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ موسم کی کیا صورتحال ہے. عدنان بتائیے گا جی. جی بالکل، خیبر پختونخوا میں موسم سرد اور ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں جن میں مالاکنڈ اور اس میں سوات، بنیر، شانگلہ کی پہاڑیوں، چترال کی پہاڑیوں پر مزید برف باری کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. گزشتہ ایک ماہ میں مختلف اوقات میں برف باری ہوئی ہے اور گزشتہ رات بھی جو ہے وہ ہلکی سی برف باری ہوئی تھی، لیکن آج رات سے مزید برف باری. لیکن دوسری آپ کون سی جگہ چن کے کھڑے ہوئے جہاں پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے؟ جی پشاور میں گزشتہ روز موسم جو ہے وہ بر آلود تھا، لیکن آج صبح پشاور میں جو ہے وہ دھوپ نکلی ہے تو اچھا لگ رہا ہے. سرد موسم بھی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورج جو ہے وہ بھی چمک رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے. پشاور میں آج موسم جو ہے وہ بہت زبردست ہے کیونکہ دھوپ جو ہے وہ نکل آئی ہے. ساتھ ساتھ صوبے کے جنوبی اضلاع کا ذکر کرے جس میں کوہاٹ، ڈی خان، بنو، لکی مروت، یہاں پر آج شام سے
بارش کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مالاکنڈ کی پہاڑیوں کے ساتھ اگر صوبے کے یہ خیبر ضلع اور ان علاقوں کی بات کیا جائے افغانستان کے بارڈرز کے ساتھ، وہاں پہ پہاڑوں پہ برف باری پڑی ہے، تو وہاں سے بھی سردی کی شدت جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا ہے. تو پشاور سمیت صوبے بھر میں موسم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. آج شام سے صوبے بھر میں آپ لوگ انجوائے کریں گے اپنا موسم ابر آلود رہے گا، بارش انجوائے کریں. کراچی والوں نے تو یہ سن لیا تھا جی کہ اسپیسیفکلی کہا جا رہا تھا کہ کراچی میں ہفتے کے روز اور سنڈے کے روز کہیں نہ کہیں بوندا بادی کا امکان ہے. بہرحال وہ امکان کو میں ویسے بات سنوں، اگر کراچی میں کوئی بتا ہی دے نا کہ ایسا موسم ہو گیا تو میں تو یہاں پر ٹھٹھرنے کی اداکاری بھی کر سکتا ہوں. بہت تھوڑی سی برف ہمیں پیچھے دکھا دیں، ہماری ٹیم ہمیں ہلکی سی پیچھے برف ہی دکھا دیں، ہم ویسے اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا چمن میں کیا صورتحال ہے موسم کی؟ اختر گلفام بتا رہے ہیں. دیکھیں جی، شمالی بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں جو ہے وہ برفباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. چمن شہر میں بارش، جبکہ خوجکٹاپ، خواجہ عمران، توبہ، اچکزئی، قلعہ عبداللہ، گلستان، میزے اڈا سمیت شمالی بلوچستان کے دیگر اضلاع میں جو ہے وہ کل سے جو برفباری کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے. کوئٹہ چمن شاہراہ پر جو ٹریفک ہے وہ رواں دواں ہے. چمن شہر میں جو ہے وہ آج دوسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شمالی بلوچستان کے ان اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں تک بارش اور برفباری جو ہے اس کا امکان موجود ہے. تاہم یخ بستہ ہوائیں چلے گی، جس سے سردی کی شدت میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوگا. جی چلیں جی، آپ لوگ انجوائے کریں سردی کی شدت میں اضافہ. اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ جی ویکینڈ پہ بوندا باندی پڑے گی. وہ بوندا باندی نہیں پڑی، نہ ویسے سردی پڑی، اور بس میرے خیال سے نا جمعرات کی رات کو ہی اچھی سردی تھی کیونکہ ہوا چل رہی تھی. ہاں اس دن 12 ٹیمپریچر تھا، فیلٹ لائک 11. اور اگر ٹی شرٹ بھی نہ پہن کے گھومیں تو اٹ فیلز لائک 0. تو یہ موسم آپ کے اوپر ہے. آپ اگر اپرز پہن کے گھومیں گے، سویٹرز پہن کے گھومیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فیلز لائک ہوگا. مدیہ کو میں نے پہلے ہی مشورہ دیا تھا بائک چلایا کریں صبح صبح، ٹھیک ہے؟ یا رات گئے نہیں پھر شو کون کرے گا. ایک بریک لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آ رہا ہے. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اظہار صفی. مدیہ نقوی میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی، 9 سے 10 بجے کا ہمارا وقت گزر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی اہم معاملات پر ہم نے روشنی ڈالی. یہ جو گلوبل وارمنگ اور جو ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے. جسٹ امیجن کہ کبھی آپ اٹھیں اور کراچی میں یالہ باری ہوئی ہو، یا آگے کچھ 10 سال کے عرصے میں یہ آپ کو پتہ چلے کہ برف باری کا یہاں پر بھی کوئی سسٹم آ گیا ہے. تو اینی تھنگ از پاسبل ناؤ. اب کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. تو ایوری ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. گورنمنٹس لیول پہ کافی سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بڑا ایک خطرناک چیز ہو سکتی ہے. بالکل جی. اور ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے انڈیویجول سطح پر؟ ہم اتنی دفعہ شو کر چکے ہیں کہ زیرو ویسٹ لائف کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے، اور آپ کہیں گے ہم دوبارہ کر لیں گے. اچھی بات ہے کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو سکھاتے ہم مزید سیکھتے ہیں. سو ہم ڈیفینیٹلی اس پہ آگے آنے والے دنوں میں زیرو ویسٹ پر بات کریں گے. ابھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ بھی ہماری ملک میں کافی غیر مستحکم ہے، اور وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس ڈگر جا کے بیٹھے گی، اونٹ کون سی کروٹ لے کے بیٹھے گا. خان صاحب 33 حلقوں پہ ممکنہ طور پر الیکشنز بھی لڑیں گے. اوپر سے دوسرے اسمبلی تحلیل ہونے کے باوجود اپریل میں الیکشنز ہونے ہیں، لیکن وہ کچھ کہتے ہیں کہ جن 90 دن میں نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا تو ہم آگے جا سکتے ہیں. کیونکہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جب ہوئی تھی تو اس دوران بھی 35 دن آگے الیکشن ہوئے تھے لیکن کسی نے انویلیڈیٹ نہیں کیا. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ بات کریں گے، لیکن ٹاپ سٹوریز ہیں نہیں ٹاپ سٹوریز تو ہیں، لیکن اس سے بھی ذرا ٹاپ سٹوری جو ہے نا، میں چاہتی ہوں آج ہم ٹاپ کو ذرا مائنس کرتے ہیں کیونکہ وقت کم، مقابلہ سخت. تو کوشش کریں گے کہ اس 1 گھنٹے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ خبریں دے سکیں. اس میں اچھی خبریں بھی شامل ہوں گی. جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو قومی اسمبلی میں جو 43 استعفے مزید منظور کیے گئے ہیں، اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کرائیں، ضمنی انتخابات کرائیں. اور اب فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے، کیونکہ کور کمیٹی کا کل ہوا تھا اجلاس بھی زمان پاک میں، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 33 حلقے ہیں ان سے عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. اور ساتھ میں جیسے بھی آپ نے بات کی کہ جو تاریخ کا ابھی تک اعلان نہیں کیا جا رہا، تو اس میں ان کا کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ضمنی انتخابات کرائے جا رہے ہیں، کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا. اور ساتھ میں صوبوں میں انتخابات میں تاخیر آئین پر حملہ ہے، آرٹیکل 6 کی کارروائی بنتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو طبی معائنے کا معاملہ تھا تو اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ کروائے گی بھی آج.
اچھا خواجہ آصف صاحب کا تذکرہ کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہے وہ کہتے ہیں کہ فیملیز کو اگر دھمکیاں دو گے تو قانون حرکت میں آئے گا, قانون حرکت میں آتا ہے تو یہ کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اچھا پھر ایک اور بڑی اہم اپڈیٹ تھی جو کہ اس جمعے کے دن سے سٹارٹ ہوئی, اور خان صاحب نے جب بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنی جان کو خطرے سے متعلق ہے, جی ان کو آصف علی زرداری صاحب اس میں ملوث ہے اور انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے بھی دے دیے ہیں ان کے قتل کے حوالے سے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ پلان اے کیا تھا, جب ویڈیو بنا کے بھیج دی تھی تو کچھ نہیں ہوا, پھر پلان بی تھا جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا, اب یہ پلان سی ہے جس کے لیے آصف زرداری صاحب پہ انہوں نے الزام لگایا. تو اس پر خواجہ آصف نے کیا ریئیکٹ کیا وہ بھی آپ دیکھیے. سیاسی صورتحال, سیاسی حالات بالکل ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. کیا حالات چل رہے ہیں اور آگے حالات کیا تھوڑے بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے, اسی حوالے سے بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن اور سینئر صحافی چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا صبح صبح. چودھری صاحب یہ کیا سچویشن ہو رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جی آپس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے گینز دیکھ رہی ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب نے کہا کہ 33 حلقوں سے وہ خود انتخابات لڑیں گے, گو کہ پتہ ہے کہ بعد میں باقی 32 حلقوں سے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا, وہ چھوڑنی پڑے گی, دوبارہ الیکشن ہوں گے. دوسری جانب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. صبح لال حویلی پہ بھی خیر ہم نے دیکھا ہے جی وہ ایکشن بھی ہوا ہے, وہ تو خیر متروکہ وفد املاک بھی اس میں شامل تھا. کیا ہو رہا ہے چودھری صاحب یہ ہمارے ملک میں؟ جی وہ بڑا جو ہو رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں لگ رہی, اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت کوئی ادارہ کوئی فرد جو ہے یہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ملک نیچے ڈوبتا جا رہا ہے, اس کو پہلے بچایا جائے اور آگے بڑھا جائے. یہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکشن مانگ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ وقت مانگ رہی ہے, اور دونوں کے درمیان کسی پوائنٹ پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو رہا. سر یہ ایک چیز پہ اگر ہم ایک 1 بائی 1 اگر چیزوں پہ آتے ہیں, یہ زرداری صاحب کے اوپر ویکنڈ سے ذرا پہلے خان صاحب نے الزام لگایا. انہوں نے پھر جس طرح سے تذکرہ کیا, نمبر 1 ویڈیو بنائی تھی, 4 لوگ تھے پیچھے ہٹ گئے. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جب وہ مارچ لے کے جا رہے تھے. نمبر 3 اب وہ کہہ رہے ہیں پلان سی ہے یہ, جس پہ زرداری صاحب, ایک تو ہوتا ہے سازش, ایک انہوں نے کہا کہ وہ پیسے بھی دے چکے ہیں ایک دہشت گرد تنظیم سے, اور جس طرح سے ویگلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ سندھ حکومت سے پیسے چوری کر کے اس طرح سے یوز کیے ہیں. یہ چھوٹا نہیں, یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ ہم تو اس پر کہہ نہیں سکتے نا کہ خان صاحب نے کس اطلاع یا افواہ یا کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اوپر بیس کر کے انہوں نے الزامات لگائے. تو ظاہر ہے کہ لیکن آپ یہ تو کہیں گے نا کہ یہ معاملہ عدالت میں جانا چاہیے اور اس کو تحقیقات پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. تحقیقات تو ان کے وہ مطلب وزیر آباد کے کیس کی نہیں ہو رہی جہاں ان کو گولیاں لگی ہیں اور مخالف کہتے ہیں نہیں جی ان کو تو کوئی گولی نہیں لگی, یہ ڈرامہ کر رہا ہے, یہ لنگڑا بنا ہوا ہے, فلاں بنا ہوا ہے. میں تو وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو جس طرح کے وزیر اور مشیر اور یہ سارے لوگ بیانات دیتے ہیں. ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگاتے رہیں گے تو پھر ہوگا کہ اگر کچھ پروف نہیں ہوگا تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا جی کہ مدیحہ نے یہ کر دیا ہے, جی ایسا ہی ہوگا. ہاں تو کوئی تو تحت تک پہنچے گا اس کی. اور لوگ جو پیٹ رہے ہیں رو رہے ہیں, یہاں تو لوگ مارا ماری کا شکار ہو جائیں گے. آپ کو میں نے بڑی دفعہ کہا ہے, 1 سال میں کتنی دفعہ یہ بات کی ہے, کسی کو سمجھ نہیں لگتی. اچھا اب ذرا دوسری چیز جو مدیحہ نے شروع میں آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ خان صاحب جو جیسے 7 حلقوں میں کھڑے ہوئے تھے, پھر اس کے بعد ابھی 33 حلقوں کا کہہ رہے ہیں, تو کیا یہ 1 مین شو کی جانب اس کی عکاسی ہے, یا خان صاحب اپنی مقبولیت اس سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں, یا پھر اس کا حاصل حصول کیا ہے کہ 33 حلقوں میں اگر کھڑے ہوں گے تو جیت گئے تو 32 میں تو پھر ہونا ہوگا؟ نہیں وہ تو اب ان کے 123 حلقے خالی ہو چکے ہیں نا, تو بندہ کوئی اور نہیں ہے سر. 123 یا اس سے زیادہ سیٹیں خالی ہو چکی ہیں. ایسا ہی ہے. اور پی ڈی ایم کہتا ہے جی اب ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, مطلب ان کے پوزیشن ہی نہیں ہے لڑنے کی. تو خان صاحب تو اس کا کیپ دی پاٹ بوائلنگ کہ یعنی وہ تو اپنی ارے سر چودھری صاحب بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت کا حال دیکھیں نا. ان کو سوٹ کرتے ہیں چودھری صاحب جن کی معیشت بہت اچھی چل رہی ہو, ہماری تو معیشت آلریڈی ڈوبے ہوئے ہیں. اشفاق نے یا غلام حسین نے تو
मुल्क की मीशत का ये हाल नहीं ना किया। यही तो हम रो रहे हैं पिछले 1 साल से। लेकिन चौधरी साहब आपकी मेरी और सती की ना इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं है, लेकिन जो बड़े लीडर्स होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनको अपने हर फैसले में देखना चाहिए कि कहीं मुल्क की मईशत पे तो नहीं मैं सियासत कर रहा, कहीं मेरे किसी स्टेटमेंट या मेरे किसी अमल की वजह से मुल्क की मईशत सफर तो नहीं करेगी। वो सफर तो इनकी वजह से कर रही है ना, पहले तो 6% पर ग्रो कर रही थी ना, अब तो इसहाक डार ने भी मान लिया कि उस वक्त एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी और मईशत भी ऊपर जा रही थी और बाहर से रेमिटेंसेस भी आ रही थी, और आज जो है ये सारा बेड़ा गर्क होया हुआ है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो खान साहब करें वो ठीक है, मतलब नहीं, मैंने नहीं ये कहा, फिर उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है कि हम एक्टिविटी जो है सियासी जारी रखेंगे, इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे कि ये उसके अंदर आके जो मुल्क में जनरल इलेक्शन हो। सर चौधरी साहब लग ये रहा है, ये लग रहा है कि आगे जाके कहीं जिस तरीके से खान साहब जो हैं वो हर हल्के में खुद ही खड़े हो जाते हैं या जितने हल्कों में खुद खड़े हो जाते हैं, कहीं आगे हम कोई सदारती निज़ाम की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, उसके लिए भी रास्ता हमवार हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पार्लियामानी निज़ाम जो है वो मसाइल हल करने में नाकाम है, और रेफरेंडम के जरिए सदर का चुनाव अल्लाह अल्लाह खैर चलाएं जी। तो पर ये एक बात तो सोच तो है, लेकिन उसके लिए तो अमेंडमेंट और काफ़ी, यहाँ तो असल प्रॉब्लम ये हो गया, जो आप इजाज़त दे तो मैं कह दूँ, पहले होता था कि कोई चीज़ होती है, एक को दूसरे को तीसरे को, किसी न किसी अदारे को, किसी न किसी बड़े ओहदे पर बंदे को टेलीफोन किया और काम जो है वो मुल्क का किसी अच्छाई की तरफ चल निकला। अब तो इस वक्त कोई बंदा जेल में नहीं आता कि जी फलां को फोन करे। चौधरी साहब मैं कहती हूँ छोड़ो, आपस में बात ही नहीं करते, मतलब इनमें मुज़ाकरात ही नहीं होते ना, मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे की शक्लें देखते हैं, उसमें भी थर्ड पार्टी को बुलाने के लिए कह रहे होते हैं। दूसरा इदारों का काम अपना काम है सर, वो कर रहे हैं। जिन इदारों का काम मुल्क का दिफा है वो अपनी जाने भी दे रहे हैं, मुल्क का दिफा भी कर रहे हैं, सरहदों की हिफाजत भी कर रहे हैं। जिन इदारों का काम आइन को अपहोल्ड करना है, अदालतों का, वो अपना काम कर रही हैं। सियासतदान भी तो अपना काम करे ना, तो मुल्क की तबाही से रोकना भी तो उन इदारों का काम है ना। तो सियासतदान बस हुकूमत में आए सर, हुकूमत करने के लिए, फायदे उठाने के लिए। सियासतदानों को चूंकि वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, जैसे मदिया कह रही हैं, तो फिर इनको फोर्स तो करना है कि नहीं करना। चले सर, मेरे ख्याल से ये काम अवाम को करना चाहिए कि अवाम उनको मजबूर करेगा आपस में बैठ के बात। अवाम का भी तो कोई काम है। बहुत शुक्रिया जी। तजियाकार और सीनियर हाफी हमारे साथ मौजूद थी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। तो वाकई समझ से बाला तर है सियासत, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो सियासतदान है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बका के बारे में सोच रहे हैं, मुल्क की बका से किसी को खुद आके हुकूमत में अपोजिशन में इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। भाई खुद भी तो कुछ काम कर लें। आप लोग हुकूमत रन करते हैं, बड़ा एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, जिसको कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब भी कोई बात आ जाती है फैसलों की तो उस पर कहते थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन फिर उसके बाद उस पर बैठें मिलके, हुकूमत और अपोजिशन उस पर अमल तो करें। अच्छा जी, आगे क्या बात करने जा रहे हैं हम? जी अब आप देख लें कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है हमारे पास आगे, और जाहिर है कि उसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो हम काफ़ी मामलात होते हैं जिनके ऊपर तज़किरा करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर बात करना इस टॉपिक से हट के बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हट के आपका मूड चेंज करते हैं, और उसमें यह है कि जी पाकिस्तान से कुछ बाइकर्स यहाँ पे गए, और यहाँ बाइकर्स जो निकले पाकिस्तान से, और फिर उनका इरादा ये था कि वो जाके सऊदी अरब में जाके उम्रा करेंगे। वो कल पहुँच गए हैं, आपको अपडेट भी देते चलें कि वो कल पहुँच भी गए हुए हैं, और उनमें तकरीबन हमने देखा कि 17 या 25 वो लोग मौजूद थे। तकरीबन 17 जो है वो डिफरेंट जगहों से होते हुए वो पहुँचे हैं जी उम्रे की सादत हासिल करने के लिए। और इसी हवाले से हम आगे स्पेसिफिकली बात भी करेंगे, क्योंकि ज़रा हम आपको ज़रा मनाजिर भी दिखाते चले जी हुआ क्या है। ये जो ग्रुप था ये 17 दिन का सफ़र तय करके बेसिकली दारुल-हुकूमत रियाज पहुंचा है। पाकिस्तान की सफारत खाने ने उनका वहाँ पे इस्तकबाल भी किया, और उनके एजाज़ में तकरीब भी मुनक्किद करके उनको एजाज़ी शील्ड भी दी। 6 मुल्कों से होता हुआ पहुंचा। आपकी पहचान जाता हो कि ये हार्ले डेविडसन टाइप की बाइक्स हैं, ये वही है ना? ऑलमोस्ट वैसी ही हैं ये तकरीबन जी। आप सोच लें कि मेरे जैसा बंदा अगर जाता तो CD 70 या इसी तरह की किसी पे या 50 पे चला जाता, जिसमें क्लच भी नहीं होता था। सती साहब, नियत मैटर्स करती है। और ये 30 लाख रुपए, 10 लाख से 30 लाख 40 लाख ये मिक्स है बाय द वे, जिसके पास जो भी लगी देखा नहीं आगे स्पेशली बनाई हुई थी। ऐसा नहीं है, ग्रुप में एंट्री नहीं मिलती भाई, क्या बात कर रही हैं आप?
वो तो जैसे कुछ मखसूस जगहों पे वो तो हार्ली ग्रुप इज कुछ डिफरेंट जी ग्रुप जी है ना, हम ये देखते यही हैं। ग्रुप है, हाँ, यही ग्रुप है। आप कोई ये देखें कि bikers का। जिस तरह से कई मकामात पर V8s के अलावा किसी और गाड़ी को एंट्री नहीं मिलती, इसी तरीके से जी जी बिल्कुल आपने क्या सही बात की निशानदेही की है। तो अच्छा जी, इस वक्त जो बाइकर्स के ग्रुप लीडर हैं मुकर्रम तरीन साहब जो कि वहाँ पे पहुँच गए हुए हैं, उन हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो ज़रा उनसे हम बात भी कर लेते हैं। मुकर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया, और बड़ी मुबारक भी हो जी कि आप पहुँच गए हैं कहते हैं मक्का मुकरमा। तो ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि जी हम लोग बजाय के बाहर हम बाइकर्स का अपना ग्रुप जो है वो बाय रोड बाइक अच्छी थी इसलिए आया, खुद ये फासला तय करते हुए जाएंगे? इसमें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में हम काफ़ी घूमे फिरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मोटर बाइक ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा शेयर है पाकिस्तान में टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से। तो बाद में हमें ख्याल आया कि हम पाकिस्तान में तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्यों ना पाकिस्तान से बाहर जाया जाए, और पाकिस्तान से बाहर फिर उम्रे का ख्याल आया कि क्यों ना उम्रे पे जाया जाए, और ये एक डिफरेंट एक आइडिया था कि इसको हम करें, और इस पे काफ़ी काम हुआ। 2019 में हमने ये आइडिया लिया कि उम्रे पे जाएं, बट आफ्टर दैट कोरोना की वजह से 2 ईयर हमारा सफ़र हुआ और बॉर्डर भी क्लोज थे, उस वजह से फिर अब हमने मई 2022 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट किया, और इस पे तकरीबन कोई 6 मंथ इस पे लगे इसकी तैयारी में, और तब हमने किया क्योंकि उसमें वीज़े का प्रोसेस है, बाइक्स के कारने के इश्यूज़ हैं। अच्छा, अपने सफ़र के हवाले से बताइए कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ किन किन मुल्कों से होते हुए सऊदी अरब पहुँचे? ये हमारा टूर लाहौर से स्टार्ट हुआ। 6 जनवरी को हमने लाहौर से स्टार्ट किया, और लाहौर से हम मुल्तान आए, मुल्तान से डेरा गाजी खान, और क्वेटा से होते हुए हम ताफ्तान से हम फिर ईरान में दाखिल हुए, और ईरान में हम ज़ैदान गए, और ज़ैदान के बाद हम बम गए, बम से फिर हम बंदर अब्बास गए, बंदर अब्बास पोर्ट से हमने फेरी पे अपने बाइक्स भी और अपने आप को भी लोड किया, और हम शारजा पहुँचे, और शारजा के बाद हम कुछ दिन वहाँ स्पेंड किया। उसके बाद दुबई में हम गए, दुबई से हम अबू धाबी गए, अबू धाबी से हम अल बतहा अल सिला बॉर्डर जो है ये इमारात और सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, तो उससे हम सऊदी अरेबिया इन हुए अलबत्ता से। अलबत्ता के बाद हरद हम गए, हरद से हम रियाज पहुँचे। तो ये हमारा कंप्लीट रूट है जो अब तक हमने कवर किया। क्या बात है, तो सही आप लोग एंजॉय करते हुए गए और आपको इसलिए काफ़ी वक्त भी लगा है। लेकिन मुकर्रम साहब ये बताइए, जो आप 6 ममालिक से होते हुए गए तो फिर उनके वीज़े के हसूल के लिए आपने क्या किया, वो प्रोसेस अपना बताइएगा कि वो कैसा गुजरा और कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश आई? हमने वीज़ा जो है वो अप्लाई किए उधर पाकिस्तान में ही, इस्लामाबाद से हमने इनको अप्लाई किया, और इस पे भी काफ़ी टाइम लगा। अभी भी हमारा एक वीज़ा जो है वो प्रोसेस में है, तो वो हो जाएगा, वो ऑनलाइन वीज़ा है। उसके बाद हमने ट्रैवल किया। बाकी रही मुश्किलात की, तो जब आप घर से निकलते हैं तो सफ़र जो है वो इंग्लिश वाला सफ़र भी बन जाता है कि मुश्किलात हैं। घर में आप बड़े रिलैक्स होते हैं, अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं, तो घर से निकल के फिर दुश्वारियाँ होती हैं। दुश्वारियाँ काफ़ी सारी हमें फेस हुई, बट हम पूरी टीम हमारी बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी उसमें थी, एक वलवले के साथ थी, उन्होंने उसको फेस किया। सही, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। इससे आपने अपना सफ़र मुकम्मल भी किया और आपने फिर उम्रे की सादत भी जो है वो हासिल की। बहुत शुक्रिया जी। मुकर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या स्वैग था इनका, मैं इनकी मुझे नोट करी थी। मुझे तो होगन याद आ गए थे, है ना, हल्क होगन, रिमेंबर? हाँ, यार वो भी क्या दौर था। मैं आप बताएं कि 90s का एंड था और 2000 की शुरुआत, और उस वक्त ये जब रेसलिंग आती थी, और इतनी मैं अपने आप को आज भी अपनी बेवकूफ़ी पे आशश करता हूँ कि मैं समझा करता था कि ये फाइट्स रियल होती हैं, दे आर नॉट स्क्रिप्टेड और स्टेज्ड। नहीं होती, रियल नहीं होती ये सारे। अब जाके मैं YouTube पे देख रहा होता, तो यही सारा सीख के मैं मारता था। तो वो छोटे बच्चे नहीं, छोटे बहन भाई नहीं होते आपके खबीस, वो क्या करते हैं, उनको चपेड़ मारो, लगती नहीं है तो सबसे ज्यादा जाके अम्मी के पास रोते हैं। अभी ये बात ये है कि मेरा बड़ा भाई है, वो सारे हॉगन से सारे उसके स्टेप सीख के ना फिर हम पे अपनाता था, फिर हम, बट वी आर नॉट खबीस, ओके।
खैर वैसे बट यू मस्ट डिजर्व थोड़े इट, से तंग करते होंगे आप। लेकिन भाई तो ये होता है। अच्छा चलिए, ये जरा इसके वाले से किसी हम दोबारा बात करेंगे, क्योंकि बचपन के बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स थे और वाकई हमें पता ही नहीं था कि ये तो स्क्रिप्टेड होते हैं भाई। मतलब हाँ, मैं भी पागल होते कि हाय हाय इसको जोर से ना मारो, जोर से ना मारो, जिसको भी सपोर्ट कर रहे होते थे। लेकिन अंडरटेकर वो जो कॉफिन से उड़ता था ना, ओए ओए वो बड़ा खौफनाक लगता था। लेंस बड़े पैडे लाए से बाय द वे। अच्छा जी चलें, छोड़ें, खाने पीने की बातें करते हैं। और खाने पीने की बात कराची में रहते हैं जो हम करते हैं, तो एक चीज़ हम ज़रूर करते हैं जो हम लाहौर में जाके कभी भी नहीं करते, क्योंकि लाहौर में आपको चीज़ लभती नहीं है, बिरयानी। सही पहचाना, क्या मसालेदार, मैं अपने घर वालों से लड़ती हूँ, मैंने कहा बिरयानी नहीं होती, बिरयानी होती है। बिल्कुल जी, पंजाबी अक्सर इसको बिरयानी कह जाते हैं, वो बिरयानी होती भी एट टाइम्स वहाँ पर काफ़ी मिलती है कि जी अच्छी मिलती है भाई। मैं बता दूंगी जहाँ से अच्छी मिलती है। हाँ मैं अच्छा, लेकिन कराची में तो हर जगह आपको अच्छी बिरयानी मिलती है। लोग घरों में इतनी कमाल बिरयानी बनाते हैं कि पकवान से बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये आप देख लेना, जनाब फातिमा नूर एंटरप्रेन्योर हैं, ये अपने घर से बिरयानी बनाती हैं और फिर उसके बाद जाके अपनी गाड़ी में बेचती हैं। तो इस पर रिपोर्ट करिए रुबीना अलवी। घर जैसा आपको जायका मिलेगा, ज़बरदस्त किस्म की ये बिरयानी है। आप आइए, ये कराची में एक एरिया है मशरिक सेंटर का, उससे मुल्का ये गली है। कैमरामैन मुस्तफ़ा मेराज के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। अच्छा जी, क्या ज़बरदस्त बिरयानी के हवाले से बताया, और बाकायदा तौर पर आप ये देख लें कि कितना ज़बरदस्त वो एक सेटअप है। अच्छा, सर्दियों की सौगातें तो अपनी जगह मुख्तलिफ होती हैं, बिरयानी तो खैर सारा साल ही आप खा सकते हैं, और कराची वाले छोड़ते भी नहीं हैं, खाते भी रहते हैं। और कराची में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ से आपको अच्छी बिरयानी मिल सकती है, तो उनमें से एक ये ढाबा भी है फातिमा का। बिल्कुल जी। और दूसरी जानिब जो सर्दियों की सौगात है जिसकी भी बात कर रहे थे, उसमें जनाब वो कहते हैं सरसों दा साग दे मक्की दी रोटी। अच्छा, और ये सिर्फ सरसों का साग नहीं होता जी, साग मिलके बनता है काफ़ी चीज़ों से। सरसों होता है, पालक होता है, बातू होता है, उसके अलावा मेथी होती है, उसके अंदर काफ़ी सोया भी उसमें डलता है, काफ़ी सारे लवाजमात से मिलके मीठा होता है। और फिर हमारे गाँव में एक चटनी होती है, एक तिम्बर एक दरख्त होता है, उसकी एक चटनी बनती है स्पेशल, बड़ा ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है, मकई की रोटी के साथ खाएं। तो रिपोर्ट इस पर तैयार की है महविश नज़ीर ने इस्लामाबाद से, देखिए ज़रा क्या साग ना सवेद मक्खन के साथ ही अच्छा लगता है। मक्खन के साथ खाएं, लस्सी के साथ खाएं, और चटनी के साथ खाएं, और तिम्बर की चटनी हो जो लोग जानते हैं, इट्स अ ट्रीट। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। ओए होए होए, ब्लैक कॉफ़ी के साथ 10:30 बज चुके हैं और पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक प्रेस टॉक्स का वक्त हुआ चाहता है। असद उमर साहब इस वक्त गुफ्तगू करते हैं, आपको दिखाते हैं। उस वक्त नहीं थी, उस वक्त तो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद साहब, उस वक्त तो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे असफंदियार के वालिद वली खान साहब, उस वक्त तो असेंबलियों के अंदर बलोच हमारे लीडर बैठे हुए थे, उस वक्त तहरीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठे थे। इन सब लोगों ने भी कहा कि जब तक मुल्क के अंदर एक आइन नहीं होगा और उस आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये जो आधा पाकिस्तान बचा है ये भी नहीं बच सकेगा। और उसके बाद हमने देखा कि जब मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप भी आई, उन्हें भी इस बात का इदराक था कि अगर कोई चीज़ इसको जोड़े हुए इस मुल्क को तो वो 1973 का आइन है, और उन्होंने भी आइन ख़त्म करके कोई नया आइन बनाने की कोशिश नहीं की। तो इस वक्त जो आवाज़ें उठ रही हैं, जहाँ इस किस्म की ख़तरनाक तरीन मैं कहूँगा स्टेटमेंट्स आ रही हैं PDM की लीडरशिप से कि हाँ जी आइन के अंदर ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, लेकिन जी आइन में ये तो नहीं लिखा कि अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा। यानी खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। ये पाकिस्तान के आइन को ख़तरे में सिर्फ नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सिर्फ जमहूरियत को ख़तरे में नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे के अंदर लेके आ रहा है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जज साहब ने जिस तरीके से दो टोक अल्फाज के अंदर कहा कि जमहूरियत का भी दिफा होगा, आइन का भी दिफा होगा। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की, हम आम तौर पे जब आइन की बात करते हैं तो हम माशी इंसाफ और समाजी इंसाफ की तो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ के और मुझसे पढ़वाया वो कि सियासी इंसाफ भी हमारे आइन का हिस्सा है। और उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन उस सियासी इंसाफ का हिस्सा है। तो इस वक्त बिल्कुल वाज़े मुल्क जो है वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ है। एक मुल्क की भारी अक्सरियत कौम अवाम इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़ी हुई है। और चंद अनासिर हैं
چند عناصر ایسے ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے عمران خان کے سیاسی خوف کے اندر ملک کی جمہوریت کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آئین کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی، پاکستان کے آئین کی ہوگی، جمہوریت کی ہوگی، یعنی پاکستان کی فتح ہوگی۔ اب میں علی ظفر صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے جو بنیادی قانونی نکات تھے جس کی بنیاد پر پٹیشن فائل کی گئی اور جج صاحب نے جو آرڈر لکھوایا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظر میں آج جو کیس کی سماعت ہو رہی تھی یہ ہماری آئینی تاریخ کا، پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک سب سے اہم کیس ہے، کیونکہ اس میں فیصلہ کرنے جا رہی ہے عدالت کہ کیا جو انسٹیٹیوشنز ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، گورنر ہے، اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں، سب کے سب کیا آئین کے پابند ہیں کہ وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں یا نہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں تو آرٹیکل 105 ہمارا جو ہے آئین کا وہ بڑا واضح طریقے سے کہتا ہے کہ جس وقت اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو گورنر کو ایک ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے اور اس تاریخ میں انہوں نے لکھنا ہے کہ کس دن الیکشن ہونا ہے، اور آئین آرٹیکل 224 میں بھی اور 105 میں بھی بڑا واضح طریقے سے کہتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کی تاریخ 90 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ سبورٹ کرے گا کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو، اس کی خلاف ورزی کرے گا اور اس کے کانسیکوینسز، اس کے بڑے سیریس نتائج ہو سکتے ہیں۔ آرٹیکل 6 بھی ان پہ لگ سکتا ہے۔ گورنر کو ہم نے، پارلیمنٹری لیڈر نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ تاریخ دے دیں، اسپیکر پروونشل اسمبلی پنجاب نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ تاریخ دے دیں، یہاں تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ داری ہے الیکشن کرانا، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی 9 اپریل اور 13 اپریل کے درمیان کوئی ڈیٹ دے دیں، کیونکہ ہم نے انتظام کرنا ہے اور اس کا پورا پروسیجر فالو کرنا ہے اور ہمیں اس کے لیے وقت درکار ہے۔ لیکن گورنر صاحب گم سم چپ رہے۔ مجبوراً ہم آج عدالت میں گئے، عدالت نے سب سے کلیئرٹی کے ساتھ جو بات کی، ہم مشکور ہیں عدالت کے، اور عدالت کا یہ فرض بھی ہے آئین کی حفاظت کرنا۔ جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا، عدالت نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن نے تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے گورنر صاحب تاریخ دیں یا نہ دیں، تاریخ تو اس کی الیکشن کی 90 دن سے پہلے ہونی ہے۔ اور اس کے بعد عدالت نے سارے جو قانون ہیں، الیکشن ایکٹ 2017 کی شقیں جو ہیں، آئین کی جو شقیں ہیں، آئین کا جو پریمبل ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آبزرویشن دی کہ یہ ایک انصاف کا ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ایسا ہے جو کہ پوری آئین کی جو اسپرٹ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ایک پروفاؤنڈ، ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دوں اس کے اوپر۔ گورنر صاحب کو انہوں نے نوٹس کر دیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پارٹی بنا کے بھی نوٹس کر دیا ہے۔ اچھا جی، ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گفتگو جاری، دوسری جانب شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی حکومت کے خلاف بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے۔ 40-50 سال سے یہاں جو سیکیورٹی تھی پہلے اس کو ہٹایا گیا، اس کے بعد انہوں نے رینجر سے مدد مانگی، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کہا بھی جائیدادوں پر قبضہ کرانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ایف سی سے مانگی، دونوں جرنیلوں نے ان کو انکار کیا، ایف سی نے ان کو انکار کیا، رینجرز نے ان کو انکار کیا، پھر یہ ایف آئی اے کو لے آئے۔ یہ ایف آئی اے کو ہائی کورٹ میں ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ ہمارا کوئی کیس نہیں ہے لال ویلی کے خلاف۔ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا کہ آپ مامے لگتے ہیں، آپ لال ویلی کیوں جاتے ہیں۔ یہ رات صبح 3 سال پہلے انہوں نے ساری فورسز اکٹھی کی، مجھے یہ گرفتاری کرنے کا سوچ رہے تھے، بابا مجھے ایک فون کال کرو میں آ جاؤں گا، دونوں تھانے یہ 10 گز پہ ہے، یہ بھی 10 گز پہ ہے، راجہ بازار بھی 10 گز پہ ہے، اور ایف آئی اے کو کہا کہ آپ مامے لگتے ہیں، آپ لال ویلی کیوں جاتے ہیں۔
یہ رات صبح 3 پہلے انہوں نے ساری فورسز اکٹھی کی، مجھے یہ گرفتاری کرنے کا سوچ رہے تھے. بابا مجھے ایک فون کال کرو، میں آ جاؤں گا. دونوں تھانے، یہ 10 گز پہ ہے، یہ بھی 10 گز پہ ہے، راجہ بازار بھی 10 گز پہ ہے اور بارس خان بھی 10 گز پہ ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے 16 وزارتوں کی انویسٹیگیشن کی، میری ان کو کچھ نہیں ملا. ایک میری کتاب بھی کی، اس میں رانا ثناء اللہ نے ایف آئی اے انویسٹیگیشن ٹیم پبلشرز کو اور سیلرز کو بھیجی. وہ 2 کروڑ کی بکی. میں نے 70 لاکھ روپیہ 30 دسمبر کو جمع کرا دیا سی بی آر میں. اب یہ لال حویلی کو نکلے. ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے فون کیا جی کہ آپ کی 3.5 مرلے جو ہے وہ ملکیت ہے، 4 مرلے نہیں، آؤ گراؤ، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تمہاری. کسی میں ہمت ہے تو آ کے لال حویلی گراؤ، میں کال دوں گا اور مری روڈ بلاک کر دوں گا. عمر کے اس حصے میں مجھے تنگ نہ کیا جائے. اور اب پہلے ہمارا خیال تھا کہ کل کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان یہاں سے لڑیں گے دونوں سیٹوں سے، راشد شفیق سے بھی اور ہمارے بھی. ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کس کو کہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ ہمارے صاف ہیں. 16 وزارتوں میں کچھ نہیں ملا. ہم یہ لال حویلی ویمن یونیورسٹی کو ڈونیٹ میں کر چکا ہوں، ڈونیشن دے چکا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد. سجان سنگھ کی بلڈنگ بھی تھی، وہ بھی ہم نے فاطمہ جناح یونیورسٹی کو دی، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ میں سوچ رہا ہوں اب 6 روڈ والوں کو دے دوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اصل بات قوم کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی میں 3 دن کے لیے لندن گیا. پہلے مہیش بٹ یہاں آئے، وہ لال حویلی دھن راج پر فلم بنانا چاہتے تھے. میں نے کہا میں انڈین کے ساتھ مل کر نہیں بنانا چاہتا. وہ خود تشریف لائے یہاں. اب میرے سے پارٹیاں مذاکرات کر رہی ہیں کہ لال حویلی پر وہ فلم بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے مجھے اچھے خاصے کیا ہوتے ہیں جو ملتے ہیں، رائٹس، کاپی رائٹس مل رہے ہیں. انہیں کچھ نہیں ملا. یہ بے وقوف ہیں. یہ صرف آٹا 35 روپے 70 روپے کے مریم بی بی کے آنے پہ 2 توپوں کے گولے لوگوں کو مارے ہیں. میں نے کل ٹویٹ کی تھی کہ دیکھتے ہیں ڈالر 300 روپے کا پہلے ہوتا ہے یا تیل پیٹرول 300 روپے کا پہلے ہوتا ہے. میں اس ٹویٹ کو ہی ختم کر دینا چاہتا تھا. مجھے لندن میں جا کے پتہ لگا کہ میرے اتنے فالوور ہیں. مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے. آپ آئیں لال حویلی، دن کے اجالے میں آئیں. اگر یہاں کوئی نقصان ہوا میں مشکور ہوں. میں رینجرز کو اور ایف سی کو، جرنیلوں کو، دونوں میرے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. سلام پیش کرتا ہوں. ایف آئی اے والا ادھر آئے نہ کوئی. ایف آئی اے کے کسی آدمی نے لال حویلی کی ٹیریٹری میں قدم رکھا تو ہم آئینی اور قانونی اپنا حق استعمال کریں گے. ہمیں اپنی ذاتی جائیداد میں دخل اندازی کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. ہم کسی سے لڑنے نہیں چاہ رہے. یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے جناب؟ اگر یہ ہماری نہیں ہے تو ہم قومی مجرم ہیں. ہمیں نااہل قرار دیا جائے. ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دی جائے کہ جناب یہ قابض ہیں. آدھے مرلے کی یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ بھی پتہ نہیں آدھا مرلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. آپ لڑ لیں. یہ آصف نامی آدمی جو ہے یہ فرنٹ مین ہے رانا ثناء اللہ کا، اور یہ مسئلے پیدا کر رہا ہے. اس شہر کو بلاک کرنا چاہتا ہے. ہم ابھی چاہیں تو ابھی یہ شہر بلاک ہو سکتا ہے اور ابھی ساری دکانیں بند ہو سکتی ہیں. ابھی ہم مری روڈ بلاک کر سکتے ہیں. لیکن یہ ملبہ خود آپ پہ گرنے جا رہا ہے. عمران خان کال نہیں بھی دے گا. بھوک اور مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ لوگ خود سڑکوں پر ہوں گے. یہ لال حویلی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. جناب ہم بستر یہاں لگائیں گے باہر دروازے پہ، یہیں سویا کروں گا. اور یہاں سے پھر میں ہر روز پریس کانفرنس، آج تو میں 5 بجے کر رہا ہوں، ہائی کورٹ جا رہا ہوں، پھر ہر روز 3 بجے پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کا پوسٹ مارٹم کروں گا. آپ کے جو گندے کپڑے آپ بیچنے چاہتے ہیں، یہاں لنڈا بازار لگا ہے، وہاں شہباز شریف کے نام پہ وہ کپڑے بیچیں گے. آپ گھبرائیں نہیں اور آئیں. آپ میں ہمت ہے تو یہ تالے لگا دیں، لگے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں. ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ انصاف ملے گا. اصل ان کو تکلیف یہ ہو گئی ہے
کہ پرسوں برطانیہ کی 3 کمپنیاں دھن راج اور لال حویلی پہ فلم بنانا چاہتی ہے جو ان کو برداشت نہیں ہے، اور لال حویلی تاریخ کا ایک حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی ظلم کے خلاف حق کی آواز، غریب کی آواز اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرے گی. ہماری جان جاتی ہے چلی جائے. دیکھیں ہم جس کورٹ میں گئے تھے اس کورٹ نے کہا کہ ہم انٹائٹل نہیں ہیں. آج ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ تک جائیں گے، اپنی پوری آئینی اور قانونی حق کو استعمال کریں گے. جی ڈار سے 15 تاریخ ہے ڈار صاحب اس کی. دیکھیں میں پہلے بھی جیو میں آپ کو انٹرویو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ 15 تاریخ کو یہ کیس لگا ہوا ہے. ہمارے پاس اوپر والا ایک پورشن ہے، اس میں 19 لوگ اور رہتے ہیں. یہ کہنا کہ ساری لال حویلی ہمارے پاس ہے یہ سراسر زیادتی ہے. یہ 20 لوگ ہیں، 20ویں ہم ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس 3.5 مرلے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 4.25 مرلے ہیں. یہ ہے لڑائی. جی کتنے مرلے کی میٹنگ میں عمران خان کا لال حویلی کا بیان دینے پر اور ارشد عمر کا دونوں کا شکریہ اور کور کمیٹی کا ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی بوڑھے ضرور ہو گئے ہیں لیکن لڑائی کا جذبہ ختم نہیں ہوا. بوڑھے کی سٹروک نہیں صحیح جائے گی آپ کو. محسن نقوی نے سارا بچپن میرے ساتھ گزارا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ لال حویلی کس کی ہے، اللہ کی ہے. اور عمارتیں جو ہوتی ہیں وہ آدمیوں سے ہوتی ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں. یہ دیواریں اور اینٹیں اور کنکریٹ جو ہوتی ہے اس پر اگر آپ اپنا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں تو کرا لیں. محسن نقوی کے خلاف بھی گیا ہوں اور الیکشن کی 90 دن کے لیے الیکشن نہ ہوئے اس میں بھی جاؤں گا. اوورسیز پاکستانیوں کو میں لندن میں مبارک دے آیا ہوں. انشاءاللہ اسی فروری کے مہینے میں فیصلہ کن انہیں 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق ملے گا. ہم کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. عمران خان راشد شفیق کے حلقے میں بھی الیکشن لڑیں گے، میرے حلقے میں بھی الیکشن لڑیں گے. ہم کمپین چلائیں گے. مجھے نہیں پتا. مجھے آصف خان جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہے وہ آپ کے دور حکومت میں بھی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر تھا، تو ابھی وہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر آپ کی رجسٹری جو جعلی ہے اس کی تحقیقات کرائی جا رہی ہے. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اگر میری رجسٹری جعلی ہے تو مجھے نائل قرار دے دیں. میں سیاست سے مجھے فارغ کریں، میں کوئی اور کام کروں. میں یہ دیکھیں نا ان کا اصرار یہ ہے. ابھی انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ جی آپ کی 3.5 مرلے ہے، 4.25 مرلے نہیں ہے. 10 فٹ کی لڑائی پہ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، اس حکومت کو بدنام کر رہے ہیں. ہر روز صبح یہ حکومت اپنا خود سیاسی قبر کھود کے اس میں دفن ہوتی ہے. یہ مرلے اور 4 مرلے بس لال حویلی کی ایک ہی سیٹ ہے. میں ایک ہی سیٹ پہ رہنا چاہتا ہوں. کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اصل تکلیف ان کو میڈیا سے ہے. اصل تکلیف جو ہے ان کو یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا. ادارے مجھے عزیز ہیں. مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنی پاک فوج ہے، عظیم فوج ہے. لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اصل میں میڈیا پہ آتا ہوں اور میڈیا پہ آ کے سچ کی بات کرتا ہوں. حالانکہ مجھے خان صاحب نے 1-2 چینلوں کو کہا کہ وہاں آپ نے نہیں جانا، لیکن میری اپنی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ، میں ضرور جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں گا؟ ایک سیٹ ہے، ایک سیٹ نے نواز شریف کو نائل کرایا. عمران خان کے کیس میں نواز شریف نائل نہیں ہوا. ایک سیٹ نے 6 نومبر 1968 کو ایوب خان کا جنازہ نکالا، سیاسی جنازہ نکالا. یہ ہمارے شہداء ہیں جی، یہ ہمارے شہداء ہیں. یہ کیمرہ دکھائیں، یہاں 3 خودکش حملے ہوئے ہیں. انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. لے لے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ زندگی و موت اللہ کے قبضے. ٹھیک ہے جی. شیخ رشید احمد صاحب گفتگو کر رہے تھے میڈیا کے نمائندگان سے راولپنڈی میں. ابھی بھی کچھ گفتگو رہ گئی ہے. وہ بہت بڑی پارٹی ہے، وہ آنے والا وزیر اعظم ہے.
میں ایک چھوٹا سا سیاستدان ہوں, میں نے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق سیاست کرنی ہے. میں عمران خان کے ساتھ سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں, دوسرا حصہ وہ جانے اور وہ جانے. چلیں جی, آل رائٹ جی. راہل, سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد گفتگو کر رہے تھے, کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز جزام کا دن منایا گیا اور کس طریقے سے یہ ہوتا ہے. کوڑ کا مرض بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور ڈاکٹر رتفاؤ کی اس سے متعلق جو خدمات رہی تھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی, پاکستان میں ہی رہ گئی تھیں اور یہیں پر وہ اپنے خالق سے جا ملی. تو اب اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر مطاہر ضیاء جو کہ ایکسپرٹ ہیں جزام کے مرض کو لے کے, وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بہت شکریہ جی, وی کیپٹ یو ویٹنگ, آپ نے انتظار کیا. یہ بتائیے گا کہ یہ سب سے پہلے یہ ہوتا کیسے ہے یہ مرض؟ جزام جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو جزام کہتے ہیں, انگلش میں اس کو لیپرسی کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جراثیم سے پھیلنے والی بیماری ہے, بیکٹیریا سے ہوتی ہے. بیکٹیریا سے جی, اس کے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ ہوا میں ہوتے ہیں اور ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور پھر یہ بنیادی طور پر جلد پر اور بازوؤں کی اور ٹانگوں کی مخصوص نسوں پر اثر کرتے ہیں. اچھا. تو جلد میں اس کی وجہ سے ہلکے سفید یا ہلکے سرخی مائل نشان, دھبے کہہ لیں, داغ کہہ لیں, جو کہ بالکل جلد سے ہموار بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ابھرے بھی ہو سکتے ہیں. ایکسپوجر سے کتنے دن کے بعد ہی ہو سکتے ہیں؟ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ کہلایا جاتا ہے کہ جراثیم کے جسم میں داخل ہونے سے لے کر بیماری کے ظاہر ہونے تک کا پیریڈ جو ہے وہ کافی لمبا ہے. ایوریج 2 سے 5 سال ہے. 2 سے 5 سال. اور 20 سال سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری نہیں ہے. تو اسی لیے جو اس کے جلد پہ نشان ہوتے ہیں وہ کئی ہفتوں سے, مہینوں سے ہوتے ہیں, اور ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں خارش نہیں ہوتی. اور سب نشانوں میں نہیں تو کئی میں یہ ہو سکتا ہے کہ چھونے کا احساس نہ ہو, ہاتھ لگانے سے محسوس نمنس آپ کی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ابھی بھی جزام کی بیماری پاکستان میں, کیونکہ بچوں نے جب سنتے تھے کہ کوڑ کی بیماری ہے جس کو ہم جزام جیسے صحیح الفاظ میں جزام کہتے ہیں, کیا ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے یہ؟ جی بالکل. دنیا میں سب سے زیادہ اس کے جو کیسز ہیں وہ انڈیا میں ہیں, اس کے بعد برازیل میں, انڈونیشیا میں ہیں. پاکستان میں کمپیریٹیولی کم ہے. ہمیں پاکستان میں سالانہ 300 سے 400 نئے کیس ملتے ہیں, جو کہ ایک انفیکشس ڈیزیز جو جراثیم سے ہونے والی بیماریوں کے لحاظ سے پروپورشنٹلی زیادر نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کو دوبارہ اپنے شو میں بلوائیں گے اور آپ سے مزید بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ ٹاپک بڑا واسٹ ہے اور بات ہونے کی اور اویئرنیس کی. فی الوقت ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. مدیہ جی بالکل, یہ اپنا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, جیتے رہیے. اللہ حافظ. تھینک یو.